اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے، قرآن کریم نے ایک مرد کی گواہی کو 2 عورتوں کی گواہی کے برابر کیوں قرار دیا، جبکہ وہ بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے، دونوں کے مسائل ایک ہے، دونوں کے پرابلمس ایک ہے، تو آخر ان دونوں کی گواہی میں اسلام نے فرق کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی مذہب نے نہ آج تک دیے ہیں اور نہ دے سکتا ہے، اور جو عورتیں اپنے اسلام کی پابند ہیں وہ اپنے مذہب سے اس قدر سیٹسفائیڈ ہے کہ کسی اور مذہب اور ریلیجن میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجئے اور دنیا کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی باڈی کے اندر، ہیومن باڈی کے اندر جو نروس سسٹم بنایا ہوا ہے، نرو سیلز بنائے ہیں جو which bind together to form our nerve system، اگر آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد اور عورت کے اس باڈی سٹرکچر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا فرق رکھا ہے، اور یہ فرق ظاہری بھی ہے، ظاہری باڈی کے حساب سے بھی ہے، اور انسان کے جو سینسری نروس ہے یا اس کے جو ریفلیکس ایکشنز ہے یا اس کے اسپائنل کارڈز جو اس کے دماغ کے ساتھ، چھوٹے دماغ کے ساتھ، سیریبرم کے ساتھ یا سیریبلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آج کی سائنسی تحقیقات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مرد اور عورت کے ظاہری باڈی سٹرکچر میں جس طریقے سے فرق ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کی باطنی باڈی میں، سینس آرگنز کے اندر، نروس سسٹم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک فرق رکھا ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کے، مرد کے سوچنے کا انداز عورتوں کے سوچنے کے انداز سے بہت مختلف ہے۔ سائیکولوجیکل طور پر جن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، 2 عورتوں کی گواہی کا جو ذکر قرآن مجید نے کیا ہے وہ عمومی طور پر نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں کیا ہے جہاں پر بزنس ایگریمنٹ سے متعلق اللہ رب العالمین نے چند احکام کو ذکر فرمایا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا ٹرانزیکشن کرو، کریڈٹ کا لین دین کرو، تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چند احکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 گواہ تمہیں میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے۔ یہ میرے عزیز بھائی اور دوستو ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، جو بزنس ٹرانزیکشنز کے وقت اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے گواہی کو لکھا جائے اس کی تفصیل میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعاتی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ سے متعلق اللہ رب العالمین نے جب بات کی، دستاویز سے متعلق جب بات کی گئی، تو گواہوں کے انتخاب کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہاں پر یہ بیان کیا۔ یعنی اگر ہم کوئی دستاویز لکھیں، کوئی معاہدہ لکھیں، تو ہمیں اختیار ہے اس پر جسے چاہیں گواہ بنائیں، لیکن اگر کوئی ڈاکہ پڑے یا کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہو، کوئی چوری کا کیس ہو، یا زنا یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں براہ راست عورت کی گواہی
کہ بغیر چارہ نہ ہو تو وہاں اسلام نے عورت کی ایک ہی گواہی کو مقرر کیا ہے، وہاں پر دو گواہیاں نہیں ہیں۔ اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے کسی کی کوئی تخصیص نہیں، یہاں تک کہ جو لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ لوگ تو انگلیوں کے نشان کے ذریعے، قرائن کے ذریعے اور واردات پر جو بے جان چیزیں مہیا ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے تحقیق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہاں جو قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف اس بزنس ٹرانزیکشن اور آپس میں کریڈٹ لین دین کے وقت ہونے والے دستاویزی شہادات پر عورت کی گواہی کو، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ موجودہ زمانے میں آج جو انسان کے باڈی سٹرکچر پر اور اس کے جو اسپائنل کارڈز پر ریسرچ ہوا ہے اور نئی نئی تحقیقات سامنے آئی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کے سوچنے اور سمجھنے اور اپنے سینس آرگنز کو استعمال کرنے کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اس موضوع پر امریکی ماہرین کی ایک ٹیم کی سروے رپورٹ جو انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی پریس ریلیز کے ذریعے شائع ہوئی، اس ریسرچ میں FMRI کا بھی استعمال کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کو کچھ بتایا جائے یا پڑھ کر سنایا جائے تو اس کے دماغ میں کس قسم کی اعصابی حرکات ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ مرد حضرات اپنے دماغ کے صرف ایک جانب سے کسی بھی چیز کو ٹیکل کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کو کسی بھی چیز پر کانسنٹریٹ کرنے کے لیے دماغ کے دونوں حصوں کو، سیریبرم کو اور سیریبلم کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ اور اس ریسرچ کے اندر 10 تندرست مرد اور 10 تندرست عورتوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے دماغی کیفیات اور اس کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے اسپائنل کارڈز یکساں طور پر کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور لاس اینجلس ٹائمز نے اس کو شائع بھی کیا ہے۔ تو عورت اور مرد کے اس دماغی فرق کی بنا پر دونوں کے دیکھنے، سننے، چکھنے، یہاں تک کہ اس کے چلنے پھرنے، ہر انداز میں اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے۔ مرد اپنی دماغی بناوٹ کی بنا پر آسانی سے کسی ایک چیز پر توجہ فوکس کر سکتا ہے، وہ کسی ایک چیز کو کنسنٹریٹ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت اپنے دماغ کی بناوٹ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی، اس کا فوکس پھیل جاتا ہے، وہ بیک وقت مختلف چیزوں کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ گویا مرد کا مرکز اور اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ایک چیز پر کنسنٹریٹ ہو سکتی ہے، عورت کی دماغی کیفیات اور دماغی خلیوں کی بنیاد پر وہ ایک چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی۔ اور اس ریسرچ سے اور ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ مرد کا یونیفوکل مائنڈ جو ہوتا ہے وہ عورت کے مائنڈ سے مختلف ہوتا ہے۔ مرد یونیفوکل طور پر سوچتا ہے اور عورت ملٹی فوکل طور پر سوچتی ہے۔ لہٰذا اس فرق کی بنا پر ہمیشہ اس بات کا امکان ہے کہ جس دستاویز کی گواہی دینی ہے اس کو مرد کے دماغ نے اس کی پوری صورت میں ذہن نشین کر لیا ہوگا، جبکہ عورت کے اندر یہ امکان مرد کے مقابلے میں کم ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ قرآن کریم مرد اور عورت کے جہاں اس کے ظاہری اسٹرکچر اور ظاہری باڈی میں اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے باطنی کیفیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے، اس کے آپٹک نرو سسٹم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے، اس کے میڈولا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے۔
اور یہی حقیقت ہے، دنیا چاہے اسے تسلیم کرے نہ کرے، دنیا چاہے عورتوں کو مردوں کے کسی بھی مقام پر لا کر کھڑی کرے، لیکن مرد اور اس عورت کے فرق کو انسان نیچرلی طور پر سمجھتا ہے اور صرف انہی فیلڈ کے اندر عورتوں کو اپنی صلاحیات کے آزمانے کا موقع دیتا ہے جتنی ان کی طاقت ہے۔ اس بات کا اعتراف ساری انسانیت کرتے ہیں، سارے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس رب العالمین نے جس نے انسان کی اور اس ساری کائنات کی تخلیق کی، وہ انسان کی رگ رگ سے، انسان کے خلیے خلیے سے واقف ہے، اور جو چیز انسان کے لیے مفید ہے، مردوں کے حق میں کیا عدل اور انصاف ہے، عورتوں کے حق میں کیا عدل و انصاف ہے، وہ اللہ رب العالمین بہترین طور پر جانتے ہیں، اور انسانوں کو اس اللہ رب العالمین نے اس بات کی ودیت کی ہے، اور انسان عورتوں کو صرف انہی مقامات پر استعمال کرتا ہے جن مقامات پر ان عورتوں کی کیپیبلٹی اور ان کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں میں ودیت کرتا ہے، مرد اور عورت کے درمیان فرق موجود ہے، انسانیت اس کا اعتراف کرتی ہے اور قیامت تک اس کا اعتراف کرتی رہے گی، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔